اندھیرے کمرے، سنسان راستے اور وہ پراسرار سائے جو کبھی کبھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو لے کے جاؤں گا خوف اور سنسنی کی دنیا میں۔ دو ایسی کہانیاں جو آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیں گی۔ پہلی سٹوری ایک سنسان گلی کے راز کی اور دوسری ایک خوفناک رات کے سفر کی، جہاں حقیقت خواب سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ تو لائٹس وغیرہ کر دے بند اور کانپنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ یہ کہانیاں آپ کے حواس پر چھا جائیں گی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے، جہاں ہر رات ایک پراسرار کالا سایہ لوگوں کے گھروں کے باہر دیکھا جاتا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ یہ سایہ ان لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے جو رات کے وقت تنہا ہوتے ہیں۔ جس پر یہ سایہ پڑ جائے وہ کچھ دنوں بعد یا تو لاپتہ ہو جاتا ہے یا مرا پایا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے قریب سے ایک نوجوان مسافر زبیر گزر رہا تھا۔ اس نے ان کہانیوں کو محض لوگوں کا پاگل پن سمجھا اور گاؤں کے ایک چھوٹے سے سرائے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ سرائے کے مالک نے اسے خبردار کیا کہ رات کے وقت کبھی اکیلے باہر مت جانا، ورنہ کالا سایہ تمہیں لے جائے گا۔ زبیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں کسی کالے سایہ سے نہیں ڈرتا۔ رات کا وقت ہوا، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ زبیر اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب اچانک سے اسے باہر سے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ کھڑکی قریب گیا اور باہر جھانکا۔ گلی سنسان تھی لیکن وہاں کچھ حرکت کر رہا تھا۔ زبیر نے ایک کالا سایہ دھیرے دھیرے سرائے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور اس کا جسم دھندلا سا تھا، جیسے دھواں۔ زبیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ جیسے ہی زبیر نے باہر قدم رکھا، وہ سایہ اچانک اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور ایک گہری سرد آواز میں اس نے کہا، تم نے میری باتوں کو نظر انداز کیا اور اب تم میری قید میں ہو۔ زبیر نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ سایہ اس کے گرد گھومنے لگا اور زبیر کو لگا جیسے اس کی سانسیں بند ہو رہی ہوں۔ اگلی صبح گاؤں والے سرائے کے قریب جمع ہوئے۔ زبیر کا جسم زمین پر بے جان پڑا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے مر گیا ہو۔ اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا لیکن اس کے چہرے پر گہری دہشت کے اثار تھے۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ کالا سایہ اپنا شکار لے گیا تھا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ اب بھی زبیر کی چیخیں انہیں رات میں سنائی دیتی ہیں اور اس کی روح گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی ان باتوں کو نظر انداز نہ کریں جو آپ کے بڑے آپ کو بتائیں۔ کچھ راز حقیقت میں خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ایک سنسان سڑک، چاند کی مدھب روشنی اور گھنے جنگل کے درمیان سے گزرتی ہوئی کار۔ یہ کہانی کامران کی ہے جو اپنی زندگی کے سب سے خوفناک رات سے گزرا۔ کامران ایک شادی میں شرکت کے بعد رات دیر سے گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ گاؤں سے شہر تک کی سنسان سڑک پر اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور صرف گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سے رستہ نظر آ رہا تھا۔ ریڈیو سے کوئی گانا چل رہا تھا اور کامران نے اپنی تنہائی کو کم کرنے کے لیے آواز تھوڑی بڑھا دی، لیکن اچانک ریڈیو پہ شور آنے لگا جیسے کوئی سگنل خراب ہو رہا ہو۔ اس نے ریڈیو بند کر دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی کامران ایک موڑ پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک سفید کپڑوں میں لپٹی عورت کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ بے حرکت کھڑی تھی۔ کامران نے سوچا کہ شاید کوئی مسافر ہے، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی پاس لے جا کر عورت کی طرف دیکھا، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کامران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور گاڑی چلانا جاری رکھی۔ چند منٹ بعد کامران کو لگا کہ کوئی اسی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس نے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور اس کا دل دہل گیا۔ وہی سفید لباس والی عورت اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی،
لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ کامران کی گاڑی کی رفتار کافی تیز تھی۔ کامران نے ڈر کے مارے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، لیکن وہ عورت اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ کامران نے گاڑی کے بریک لگائے اور گاڑی چیختے ہوئے رک گئی۔ جیسے ہی کامران باہر نکلا وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نشان نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں۔ کامران نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں وہی عورت گاڑی کی ونڈ اسکرین کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور اس کی آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھیں اور وہ خون اس کی آنکھوں سے باہر بہہ رہا تھا۔ کامران نے اپنی پوری طاقت سے چیخ ماری اور اچانک گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے پوری رفتار سے گاڑی بھگائی اور سڑک کے اختتام تک پہنچ کر جنگل سے نکل آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی حالت غیر تھی۔ اگلے دن جب اس نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو گاؤں والوں نے کہا کہ وہ راستہ منحوس ہے۔ وہاں کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک عورت کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی روح اب بھی اس سڑک پر بھٹکتی ہے اور رات کے مسافروں کو اپنے قید میں لے لیتی ہے۔ تو یار اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رات کے وقت سنسان راستوں سے گزرنے سے گریز کریں، کیونکہ ہر سڑک کی اپنی ایک کہانی اور کچھ راز ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو گائز یہ تھی آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ میں ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی 2 ہارر سٹوریز کے ساتھ۔